الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب الاولاق نبی محترم شفیع معظم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پرچار کیا، تو لوگوں نے مخالفت کی۔ انہی میں سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و تکرار کیا، ان میں عیسائی تھے نجران کے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و تکرار اس بات پر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، بحث و تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ حضرات جی گرامی، یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ حضرات جی گرامی، یہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر عیسائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث و تکرار، جب بحث و تکرار کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کر لیتے، جو حق پر ہوگا اس کی فتح ہو جائے گی۔ تو حضرات جی گرامی، عیسائیوں نے وقت مانگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے بڑے عیسائی کے پاس، پادری کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا کہا ہے، تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ تم باز آ جاؤ، جب حق بات آ چکی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات پر ان کے ساتھ بحث و تکرار مت کرو۔ حضرت جی گرامی، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا، پیچھے سیدہ طیبہ طاہرات جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہیں، ان کے پیچھے ان کے شوہر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، چلتے آ رہے ہیں میدان کی طرف۔ جب عیسائیوں کے اس پوپ نے دیکھا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ، میدان چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ وہ ہستیاں ہیں تم انہیں نہیں جانتے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دے کہ پہاڑ اس جگہ سے ادھر ہو جائے تو اس کو بھی کوئی دقت نہیں، تم کس کا مقابلہ کرنے جا رہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون سی ہستیاں ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے بد دعا کر دی تو قیامت تک تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہو۔ کوئی عیسائی دنیا میں یہ کون سی ہستیاں تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے صاحبزادے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات جی گرامی، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی، اپنے نواسوں
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتخاب فرمایا۔ جب مباہلہ کا دعویٰ کیا، مباہلہ کا چیلنج، تو یہ کون سے نفوس ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں پنج تن پاک؟ پنج تن پاک یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مان گئے، لیکن آج کے دور میں ایسے جاہل اب بھی موجود ہے پنج تن پاک کے ذکر سے بغاوت کرتے، جو پنج تن پاک کے ذکر سے بغض رکھتے۔ تو جنہوں نے پنج تن پاک سے محبت رکھی ان کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے، آخرت میں بھی پار، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت کوئی سوال طلب نہیں کرتا مگر میری اہل قربت سے محبت رکھنا، مودت رکھنا۔ محبت وہ ہے جو اپنی مرضی سے کی جائے، مودت وہ ہے جو فرض کر دی جائے۔ حضرت جی گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا واقعہ آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول، آپ وہ خاتون ہیں کہ جو عرب کی امیر ترین خاتون، تو بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو رشتہ بھیجا لیکن سیدہ آپ نے انکار کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح۔ حضرت جی گرامی آپ اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت آیا تو میں پریشان ہو گئی، تو میں نے قریش کی عورتوں کو پیغام بھیجا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تم نے محمد سے نکاح کیا ہے، اب تم جانو اور وہ جانو، ہمیں کیوں پیغام بھیجتی؟ ایک وہ وقت تھا کہ جو عورت آپ کے پاس آتی تھی وہ اپنے آپ پر ناز کرتی کہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہو کے آئی۔ اب وہ وقت آیا کہ عداوت کی وجہ سے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کیوں کیا، لوگوں نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا، قریش کی عورتوں نے غرور کیا، قریش کے جو سردار تھے ان کو بھی غصہ تھا، ہم بڑے بڑے مال و دولت والے، ہم نے نکاح کی آفر کی، نکاح کا پیغام دیا تو سیدہ نے انکار کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ یتیم تھے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی خدیجہ گھبراؤ نہیں، ہم نے سارے انتظام کر لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دروازہ کھلا، 4 عورتیں حجرہ مبارکہ کے اندر داخل ہوئی تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری دائیاں بن کر آئی ہیں۔ حضرت جی گرامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور کہا خدیجہ کیا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میری صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا آج یوم وصال ہے، اسی لیے مختصر سا آپ کا تذکرہ کیا گیا۔